ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ محترم سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور اس کے بعد درود و سلام کے گلدستے نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبوت کے آخری کڑی حبیب اللہ محب اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم سب سے بابرکت رات میں گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ بھی بابرکت ہے، اور آج جو رات ہے یہ رات بھی تمام راتوں سے افضل ہے۔ تو اس رات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ رب العالمین کے حمد، نفلی نمازیں، اور جو ہم نے 11 مہینے میں گناہ کیا ہے اس گناہ کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور توبہ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو انہی میں سے ایک موضوع میں نے چنا ہے توبہ اور استغفار۔ چونکہ آج اسٹارٹ ہو رہا ہے آخری عشرہ، اور آج 21 تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی البدر من عشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، انہی میں تلاش کرنا ہے، اور یہ رات جس کو مل جائے اس کو خوب عبادت کرنی ہے، اور اپنے گناہوں کو معافی مانگ لیا وہ تو اس کے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں، بعض روایتوں کے اندر ہے کہ جو رمضان کو پایا، رمضان کے آخری عشرہ اس کو ملا، اور وہ لیلۃ القدر کو تلاش نہیں کر پایا اور اپنے گناہوں کو بخشش اور مغفرت نہیں کرا سکا، اس سے بڑا بدبخت بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ تو یہ عشرہ اور یہ راتیں افضل کی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، گناہوں سے توبہ کر لو۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، دیکھیے دنیا کے اندر آپ کسی سے ایک مرتبہ پیسہ مانگیں، 2 مرتبہ مانگیں، 3 مرتبہ مانگیں، اس کے بعد وہ آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا، اور اچانک سے اگر چہرہ دکھ بھی گیا اور آپ نے دوبارہ اس کو بلایا تو یا تو آپ کو الٹی سیدھی باتیں کہے گا یا تو تھپڑ لگائے گا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ کی جو ذات ہے، اگر تم اللہ سے مانگو گے نہیں، اگر اللہ سے مانگو گے نہیں تب اللہ تم سے غصہ ہو جائے گا۔ مانگو گے، بار بار مانگو، اللہ غصہ نہیں ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ لیکن اگر اللہ سے مانگو گے نہیں تو اللہ ناراض ہوگا۔ تو ہمیں مانگنا کیا ہے؟ جس کو دولت مانگنا دولت مانگے،
جس کو پیسہ چاہیے پیسہ مانگے، جس کو اپنے گناہوں کی بخشش کرانی ہو وہ بخشش کرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گنہگاروں میں سب سے بہترین گنہگار، اللہ کو گنہگاروں میں بھی اچھے لوگ پسند ہیں، وہ کون ہے؟ گناہ ہو جانے کے بعد فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ گنہگار۔ اچھے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، گنہگاروں میں سب سے اچھے کوالٹی کا گنہگار، سب سے بہترین گنہگار اللہ کے نزدیک اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو گناہ کیا اور فوراً توبہ کر لیا۔ اللہ کو یہ بندہ بہت پسند ہے۔ اور توبہ کون کرتا ہے؟ اس کی دو کنڈیشن ہیں، دو لوگ ہیں، ایک سے گناہ ہوتا ہے، اگر وہ مومن ہے تو فوراً توبہ کرے گا۔ یہ مومن کی علامت ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، گناہ ہونے کے بعد ان سے خطا ہو جائے تو فوراً وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ گناہ کرتے رہتے ہیں، جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں گناہوں کا گٹھر لاد لیا ہوں تب وہ توبہ کرتے ہیں۔ اس کی مثال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں کہ ایک مومن کی مثال یہ ہے کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، ایک مومن کی مثال پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو ڈر اور خوف ہے کہ پہاڑ میرے سر پر گر نہ جائے۔ اس کے علاوہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اڑتے اڑتے کوئی مکھی اس کے ناک پر بیٹھی اور وہ لاپرواہی اور سستی میں اس کو اشارہ کیا، اڑ گئی۔ اس نے گناہ کو سمجھانے کے گناہ ہے۔ آج ہم کتنا گناہ کرتے ہیں، آج ہم متعدد گناہ کرتے ہیں، آج ہمارا پورا دن گناہ میں گزرتا ہے۔ گناہ کی لسٹ اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مزاروں پر جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور نظر و نیاز مانتے ہیں اور انہی کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، انہی کو اپنا دادا سمجھتے ہیں، انہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بدعتی ہیں، جو اسلام کے اندر دین کے اندر بدعت اور نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ یاد رکھو، دین کے اندر اگر آپ نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نبی کے ہاتھوں سے آپ کو کوثر نہیں ملے گا۔ جو کوثر پانی ہے نا، وہاں جب پیاسے ہوں گے تو صرف اور صرف نبی کے ہاتھ کا کوثر ملے گا، لیکن انہی کو ملے گا جو دنیا کے اندر بدعتی نہیں ہوتے ہیں، جو قبر کے اوپر جا کر سجدہ نہیں کرتے ہیں، نظر و نیاز اور مشکل کشا نہیں مانتے، انہی کو کوثر دیا جائے گا، ورنہ منع کر دیا جائے گا۔ اور گنہگاروں کی لسٹ اگر دیکھیں آپ تو ہم میں سے بہت سارے چور بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چور کہہ رہا ہوں تو کسی کا سامان ہی چوری کرو، آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس سے چوری لوگ کرتے ہیں، تو ایک مطلق بول رہا ہوں، ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو چوری بھی کرتے ہیں، ڈھاکہ بھی ڈالتے ہیں، اور اسی طریقے سے زنا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی پوری زندگی گناہوں میں لگی ہوئی ہے، پوری زندگی، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو تم گناہ کرتے ہو، اپنے دور کے لوگوں سے کہتے تھے کہ اے میرے دور کے لوگوں، جو تم لوگ گناہ کرتے ہو، یہ چوری، یہ بیماری، یہ ڈاکہ زنی، یہ زنا، یہ جو گناہ تم کرتے ہو، اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کو تم کچھ نہیں سمجھتے، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ گناہ ہے، بال سے باریک آپ سوچتے کہ گناہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں اس گناہ کو بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، پورا دن ہم گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، لیکن اس کا کچھ احساس نہیں، بس زندگی ملی ہے، موج کرو، عیش کرو، بس اسی چیز کا نام زندگی ہے۔ ہم نے یہ اپنے ذہن میں جو پال کر رکھا ہے، یہی سب سے بڑی بھول ہماری ہے۔ آؤ ہم گناہوں سے توبہ کریں، آؤ ابھی مسجد کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کے لیے ابھی آپ زندہ ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ موت کب آ جائے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ کے پاس موت کا فرشتہ کب آ جائے۔ جب تک اللہ نے اس دنیا کے اندر زندہ رکھا ہے، آپ آؤ اپنے رب سے توبہ کرو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت سارے ایسے واقعات آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلے کی عورت، قبیلے جوہینہ کی عورت زنا کرتی ہے، اور زنا کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر جاتا ہے، حاملہ ہو جاتی ہے،
اور وہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی سے کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا ہے، اے اللہ کے نبی میں حاملہ ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے مالک کو بلایا جائے، مالک کو بلایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ اس عورت کو کفالت میں رکھنا، اس کی پرورش کرنا، جب یہ بچہ جن دے، بچہ تھوڑا کھانے پینے لائق ہو جائے تو اس عورت کو میرے پاس لانا۔ اس عورت کو بھیج دیا جاتا ہے، جب بچہ جن دیتی ہے اور بچہ روٹی پکڑنے کے لائق ہو جاتا ہے تو اس عورت کو لایا جاتا ہے اور اس عورت کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ زنا کا حد یہ کہ اگر شادی شدہ کوئی ہے، شادی شدہ کے بعد زنا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو پتھروں سے مار کر رجم کر دیا جائے، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس عورت کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، نماز جنازہ اللہ کے نبی پڑھاتے ہیں۔ نماز جب ہو جاتی ہے تو حضرت عمر فاروق جیسے صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ایک بدکار عورت کی آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے، اے اللہ کے نبی ایک عورت جو زنا کر دی، جس نے زنا کیا تھا اور زنا کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس آئی اور اس کو مار کے ہلاک بھی کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی آپ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لقد تابت توبۃ لو قسمت بین من اہل المدینہ لوسعتهم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر اس عورت کے بارے میں تم زنا اب مت کہو، بدکاری مت کہو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں بانٹ دیا جائے تو اس کے توبہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک عورت نے اپنی جان ہی دے دیا ہے اللہ کے راستے میں، اس نے توبہ کرنی ہے، اس نے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے اپنی جان کو دے دیا ہے، اور اس کی توبہ کو اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو 70 کے 70 گنہگار معاف کر دی جائیں گی۔ اتنی بڑی اگر وہ خاتون چاہتی زنا کرنے کے بعد، جیسے آج کے دور میں دوائیاں ملتی ہیں نا، دوائی کھا کے اپنے حمل کو گرا دیا جائے، وہ بھی کوئی ایسا طریقہ استعمال کر سکتی تھی اور وہ بھی چپکے سے اللہ سے رو سکتی تھی، لیکن گناہ کے بعد چین نہیں آ رہا ہے، زنا ہو گیا، نبی کے پاس آ رہی ہے اللہ کے نبی پاک کر دیجئے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ یہ تو ایک صحابیہ کا حال ہے، ماعز بن مالک ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا ہے، اللہ کے نبی مجھ سے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دماغ تو خراب نہیں ہے، جاؤ توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کرو۔ ماعز بن مالک کہتا ہے اللہ کے نبی دوبارہ کہتا ہے اللہ کے نبی پاک کر دیجئے، لیکن پھر اللہ کے نبی کہتا ہے جاؤ تم توبہ کر لو، کیا پاک کیے ہو۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی پاک کر دیجئے، پھر اللہ کے نبی نے وہی جواب دے جاؤ توبہ کر لو، لیکن چوتھی مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے زنا سے پاک کر دو، میں نے زنا کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی کو اتنا بھروسہ تھا، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ ان کے منہ کو سونگھو، دیکھو کہیں شراب وراب تو نہیں پیے، شراب کے نشے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے ان کے منہ کو سونگھا، کوئی بدبو نہیں آ رہی، اللہ کے نبی کوئی نشہ نہیں ہے۔ ماعز بن مالک کہتا ہے اللہ کے نبی یہ سب چھوڑیے، میں نے زنا کیا، واقعی زنا کیا ہے۔ بتائیے ایک صحابی سے غلطی ہے، چاہے تو چھپا لیتے، لیکن بار بار 4 مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی زنا ہوا ہے، پاک کیجئے، طاہرنی پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی تب کہتے ہیں پتھروں کو اکٹھا کیا جائے، اور ماعز بن مالک کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور قتل کے بعد 2 گروہ ہو گئے، صحابہ کی 2 گروہ، ایک گروہ کہتی ہے کہ ماعز بن مالک ہلاک ہو گئے، زنا کرنے کے بعد وہ ہلاک ہو گئے، اور دوسری گروہ کہتی کہ ماعز بن مالک یہ تو بہت اچھی توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی 2 دن کے بعد آتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہو میرے صحابہ ماعز بن مالک کے لیے اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک امت میں تقسیم کر دے جائے تو پوری امت کے گناہگاروں کے لیے ثابت اور کافی ہو جائے گی۔
یہ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ ایک تو گناہ کرنے کے بعد اگر آدمی چاہتا تو چھپا لیتا، صحابہ چاہتے تو اس گناہ کو چھپا لیتے، لیکن نہیں، گناہ کے بعد چین نہیں ہے۔ اگر ہمارے اس دور میں، ہمارے ہندوستان کے اندر اگر یہ اسلامی قانون نافذ نہیں ہے تو آپ کم سے کم چپکے سے اپنے رب سے آ کر تو توبہ کریں۔ آپ چپکے سے آئے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ آپ کے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ آیت جب قرآن کی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بندہ جو پوری زندگی مسجدوں میں نہ آیا ہو، جاؤ، اگر آپ کی زندگی 60 سال آ گئے اور آپ نے 60 سال تک اللہ کو خوش نہیں کیا گئے، آپ نے ہر وہ گناہ کیا گئے جو ایک گناہگار سے ہوتا ہے، لیکن آؤ قرآن کی اس آیت کو سنیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر وہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اگر وہ گناہ ہی گناہ کرے ہیں، اپنے زندگی میں ان کی صرف اور صرف گناہ ہوئی ہے، تو آئے وہ اپنے رب سے امید اور نہ توڑے، نہ امید نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے امید کو لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امید کو توڑنے والا نہیں ہے، اللہ گنہگاروں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد آپ توبہ جب کر رہے ہیں تو دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر جس نے اپنی پوری زندگی گناہ کیا ہے تو آئے وہ اللہ کے دربار میں، اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے، اور توبہ کر لو، اللہ آپ کے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، توبہ کے بعد دوبارہ آپ اس گناہ کے قریب نہیں جانا آپ کو۔ آج شب قدر کی رات ہے، اگر ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اگر اللہ سے چپکے چپکے روتے ہیں تو اللہ گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کون ہے وہ شخص جو اتنا بڑا آفر تم کو دے؟ آپ پوری زندگی گناہ کیے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ایک بار توبہ تو کر کے دیکھو، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سے معافی نہیں مانگو گے تب ہم تم کو ماریں گے اور پیٹیں گے اور تم کو سزا دیں گے، آؤ توبہ تو کرو۔ اور جب ہم رمضان کے آخری عشرے میں گزر رہے ہیں، اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کی یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دے گی۔ آپ نیکی تو کریں، آپ کی نیکیاں برائیوں کو ختم کر دے گی، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اور یہ توبہ صرف اور صرف صحابہ نہیں کیے، آئیے اس توبہ کے اس دور میں چلتے کن کن لوگوں نے توبہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اے نبی آپ توبہ کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے۔ مومنوں کو حکم دیا کہ او مومنو، اے ایمان والو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ توبہ کر لو اے اہل ایمان، تم اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کس میں ہے؟ توبہ کرنے میں ہے۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص توبہ کرو، اللہ سے سچی توبہ کرو، اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ آپ کے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ آپ توبہ تو کرو اور امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور جنت کے اعلیٰ مقام پر تم کو نافذ کر دے، اچھے جگہ، جنت کے سب سے اچھے کوالٹی، سب سے بہترین مقام پر آپ کو فائز کرے۔ توبہ کرنے والوں کی یہ فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء نے توبہ کیا ہے، انبیاء ایک ایک غلطی ہونے پر، صرف اور صرف ایک غلطی ہوئی ہے توبہ کیا ہے۔ آئیے کچھ انبیاء کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ حضرت آدم کی زندگی کو دیکھیں، پوری زندگی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن جب جنت میں داخل ہوتے ہیں اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر چلے گئے تو جنت سے نکال دی گئی۔ چاہتے تو ایک غلطی ہوئی ہے، زیادہ ان کو افسوس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ پوری زندگی میں نے اللہ کو اطاعت کی ہے، اللہ کی بات کو مانا ہے، ایک غلطی ہوئی ہے، ایک غلطی پر وہ اللہ سے فوراً توبہ کر رہے، فوراً توبہ۔ قرآن نے اس توبے کو نقل کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، جب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے، جب وہ اللہ کی منع کی ہوئی چیز کے قریب چلے جاتے ہیں، درخت کے قریب چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو
جب احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے منع کیا تھا اور ہم نے غلطی کی ہے، فوراً وہ آسمان کی طرف اپنے نظروں کو اٹھاتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہائے پروردگار عالم، آئے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، اے اللہ تم معاف نہیں کیا تو ہم کو کون معاف کرے گا؟ اے اللہ اگر تو ہم پر رحم نہیں کیا تو رحم کرنے والا کون ہوگا؟ اے اللہ اگر گناہوں کو معاف نہیں کیا، اے اللہ میری اس غلطی کو معاف نہیں کیا، میاں بیوی اللہ کے بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ معاف نہیں کیا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم کتنی گناہ کرتے ہیں، آج ہم سے کتنا گناہ ہوتا ہے۔ وہ انبیاء سے ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں، آج ہم پورے دن میں کتنا گناہ کرتے ہیں۔ جب سونے چلو تو میرے بھائیوں پورے دن کا بایو ڈاٹا نکالو اور سوچو کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد تک، سونے تک، بستر تک آنے تک کون کون سے گناہ کیے۔ ہم اپنے پیسوں کا حساب کرتے ہیں، ہم اپنے دولت کا حساب کرتے ہیں، ہم آج کتنا کمائے ہیں اس کا حساب تو کر لیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کبھی اس چیز کا بھی حساب کرو کہ پورے دن میں آپ نے کتنا گناہ کیا ہے، اس کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ آپ نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، بیٹا باپ کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، چند لوگ صرف ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر ڈگمگاتے لگتی ہے اور جب وہ ہلنے لگتی ہے، سمندر آ جاتا ہے، پانی پورا بھر جاتا ہے، تو انہی کا بیٹا، نوح کا بیٹا چوٹی پر چلے جاتا ہے، پہاڑ پر جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے میرے بیٹے آ جا، تو میرے کشتی پر سوار ہو جا، آئے بیٹے تم میرے اہل سے ہے، آ جا۔ لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آیا۔ اے نوح تم نے یہ غلطی کی ہے، تم نے یہ غلطی کی ہے کہ اس کو بیٹا کہا ہے، کیونکہ وہ تم پر ایمان نہیں لایا ہے، تم نے یہ غلطی کی ہے۔ اور اے نوح دوبارہ اگر تم نے یہ غلطی کی تو تم سے رسالت چھین لوں گا میں۔ فوراً توبہ کر لیتے ہیں ایک غلطی پر، حالانکہ بیٹا ہی تھا، نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے تھے، لیکن صرف اور صرف ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ نے منع کر دیا اور اپنے بیٹے کو بھی اب بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، توبہ کر رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں، قوم کے لوگ ایمان نہیں لا رہے، ناراض ہو کر اللہ نے کہا تھا اے نوح، اے یونس، اس قوم میں رہنا، قوم کو مت چھوڑنا، اپنے گھر کو مت چھوڑنا، لیکن تنگ آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کوئی ایمان نہیں لاتا ہے۔ یونس علیہ السلام گھر کو چھوڑ کر سمندر کا سفر کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یونس کو منع کیا تھا، لیکن یونس علیہ السلام نے منع کے باوجود بھی نہیں مانے، چلے گئے، اور معاملہ کیا پیش آیا کہ مچھلی ان کو اپنے پیٹ میں نگل لیتی ہے۔ پیٹ کے اندر جب جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ غلطی کیا ہے، غلطی کیا ہے، اللہ نے منع کیا تھا، ہم نے مانا نہیں۔ اس کے بعد وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ہم توبہ تو کریں، ہم توبہ کریں، اللہ ہمارے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہ شب قدر کی رات ہے، ہم سب اس موضوع کو سننے کے بعد 2 رکعت 4 رکعت جو جس سے ہو سکے نماز پڑھے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور سجدے میں دعا کرے کہ اللہ پوری زندگی گناہ ہوئی ہے، اے اللہ 11 مہینے میں نے گناہ کیا ہے، اے اللہ آج میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ آج تیرے بارگاہ میں اپنے سر کو اور اپنے آنسو کو گرا رہا ہوں، اے اللہ معاف کر دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہونا چاہیے، آپ توبہ تو کریں، آپ اپنے غلطی کا احساس تو آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح فرعون کو، جس طرح قارون کو، جس طرح حامان کو برباد کیا تھا، ایسے ہی لوگوں کو برباد کرے، گنہگاروں کو۔ اس لیے اپنے گناہ کو اپنے رب کے سامنے رکھو اور توبہ کرو۔ آپ دیکھیں گناہ کے تعلق سے، توبہ کے تعلق سے، اگر بندہ سچی نیت کر لے نا، صرف سچی نیت کر لے توبہ کا، اور مر جائے، انتقال ہو جائے اس کا، اس دنیا کو چھوڑ جائے، ابھی توبہ نہیں کیا ہے، صرف نیت کیا سچی خالص، تو اس نیت کے بنا پر اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جو 99 آدمی کا قتل کیا تھا۔ کتنے آدمی کا؟ 99 آدمی کا قاتل تھا۔
اس کو گناہ کا احساس ہوا. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ سب سے بڑے عالم کا پتہ بتاؤ, سب سے بڑے عالم کا. لوگوں نے بتایا کہ ایک پادری ہے, اس کے پاس چلے جائیے, مسئلہ پوچھ لیجیے. اس پادری سے ملاقات کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں بہت گنہگار ہوں, دنیا کے اندر سب سے بڑے گنہگار اگر دیکھا جائے تو میں ہی ہوں, 99 آدمی کو قتل کیا ہوں, کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ مجھے بخش سکتا ہے؟ تو وہ عالم صاحب نے کہا اتنے بڑے گنہگار ہو, 99 آدمی کو تم نے قتل کیا ہے, ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے, تم نے تو 99 آدمی کو قتل کیا, تمہاری بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ جملہ کہنا تھا کہ اس کو بھی قتل کر ڈالا. 100 کی گنتی پورا مکمل. اب 100 کی گنتی جب مکمل ہو جاتی ہے پھر وہ تلاش میں نکلتے ہیں, کسی عالم کا پتہ بتاؤ, کوئی ہے عالم؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک عالم کے پاس جائیے, وہ آپ کو کچھ رہنمائی کریں گے. ان سے ملاقات ہوتی ہے کہ دیکھو میں 100 آدمی کا قاتل ہوں, 100 آدمیوں کو میں نے اپنی زندگی میں قتل کیا ہے, کیا میرے لیے معافی کا کوئی چانس ہے؟ اللہ معاف کر سکتا ہے میرے لیے؟ ایک گنہگار اپنے گھر سے صرف اور صرف معافی مانگنے کے لیے نکلا ہوا ہے, اس سے اچھی نیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تلاش میں کہ کوئی بتائے, معافی کا کوئی راستہ نکلے. اس عالم نے کہا ہاں آپ کے لیے معافی کا راستہ ہے, آپ کو اللہ معاف کرے گا, لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہا کہ ایک کام کیجئے, ایک فلاں بستی ہے, فلاں علاقہ ہے, وہاں کے لوگ بہت نیک ہیں, بہت صالح ہیں, بہت اچھے ہیں, نمازوں سے وہ لگے رہتے ہیں, وہ نماز پڑھنے والے ہیں, وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں, وہ بہت اچھے لوگ ہیں. ایک کام کیجئے, آپ وہاں چلے جائیے اور وہاں جانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا اور دیکھنا اپنے قوم کے پاس دوبارہ لوٹ کے مت جانا. یہ آپ کے لیے کنڈیشن ہے. وہ آدمی بات کو مانتا ہے, 99 آدمی کا قاتل وہاں سے نکلتا ہے اور اس بستی کے طرف چل پڑتا ہے, اس بستی میں جانے لگتا ہے. اس کو توبہ کرنا ہے, لیکن راستے میں جب جاتا ہے تو اس کی موت آ جاتی ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ابھی توبہ نہیں کیا ہے, صرف اور صرف اس بستی کے قریب جا رہا تھا, اس بستی والوں کے پاس جا رہا تھا, ابھی توبہ نہیں کیا ہے, راستے میں موت آ جاتی ہے. اب رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. دونوں فرشتوں میں لڑائیاں ہونے لگتی کہ اس آدمی کی لاش کو کون لے کر جائے گا, اس کی روح کو کون لے کر جائے گا. رحمت کا فرشتہ کہتا ہے کہ میرا حق زیادہ ہے, کیونکہ اس نے توبہ کا ارادہ کیا ہے, کیونکہ اس نے سچی توبہ کا ارادہ کر لیا تھا. اور ایک عذاب کا فرشتہ کہتا نہیں نہیں, یہ تو 100 آدمی کا قاتل ہے, اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف قتل کا کام کیا ہے. نہیں نہیں, یہ میرا حق ہے کہ اس کی روح کو میں جہنم میں لے جاؤں. لیکن رحمت کا فرشتہ کہتا نہیں نہیں, معاملہ یہ کہ مجھے لے جانا ہے. دونوں لڑ رہے ہیں, اللہ نے ایک فرشتے کے شکل میں ایک آدمی کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے تم لڑتے کیوں, لڑائی کس بات میں؟ ایک کام کرو, دونوں کے لیے انصاف کی بات یہ کہ راستے کو ناپ لو, جو راستہ زیادہ قریب ہے, اگر جس علاقے میں جا رہا تھا اگر وہ اس علاقے سے قریب ہو گیا ہے تو رحمت کا فرشتہ لے لے روح کو, اور اگر ابھی اس علاقے سے بہت دور ہے, صرف وہاں سے چلا ہی ہے, ابھی اس کو جانے میں بہت کافی سمے لگتا, اس کا علاقہ بھی بہت دور ہے, تو عذاب کا فرشتہ اس کے روح کو لے لے. اس کے بعد جب مسافت کو ناپا جاتا ہے تو وہ علاقہ جہاں وہ جا رہا تھا وہ قریب ہو جاتا ہے. بعض روایتیں, مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ نے اس کی مسافت کو نزدیک کر دیا تھا, پھیلا دیا تھا. اس کے بعد اس کی روح کو کون لے کر جاتا؟ رحمت کا فرشتہ لے گیا, اللہ نے معاف کر دیا. بتائیے, ابھی توبہ نہیں کیا ہے, صرف اور صرف نیت کی تھی, سچی توبہ کی اس کی نیت تھی کہ گھر سے نکلا اور 99 آدمی کا قاتل ہے, اور ایک آدمی سے پوچھتا ہے, ایک عالم سے, کہ میری توبہ کی کوئی راہ بتائیے. اس نے کہا آپ کے لیے توبہ نہیں ہے, اس کو بھی مار ڈالتا ہے. اس کو سچی توبہ کرنی تھی اور توبہ کر بھی نہیں پایا. نیت تھی, اللہ نے نیت کے بدلے میں, صرف نیت کے بدلے میں اس کو بخش دیا. یہ توبہ کا نتیجہ ہے کہ آپ توبہ تو کریں, اللہ معاف کرنے کے لیے تیار. اور آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پچھلی امت میں ایک آدمی تھا, ایک آدمی بہت گنہگار تھا, اپنی پوری زندگی میں اس نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں تھا, پوری زندگی گناہ میں اس کی گزری ہے.
لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے، فرشتہ نے اس کے پاس اپنے بیٹے کو اکٹھا کرتا ہے۔ آج ہم اپنے بیٹے کو اکٹھا کرتے کیا؟ فلاں پیسہ وہاں ہے، اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے، بینک میں اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، یہاں دفینہ چھپا ہوا ہے، فلاں بزنس مین میرا اتنا پیسہ باقی ہے۔ ان تمام چیزوں کی ہم وصیت کرتے ہیں نا، بتاتے ہیں وہ اتنا گنہگار تھے، اتنا گنہگار تھے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ان کو ڈر ہو جاتا ہے کہ میں نے پوری زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہے اور میں مر جاؤں گا تو اللہ ایسا عذاب دے گا کہ وہ ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے بیٹو، جب میرا انتقال ہو جائے گا، جب میں مر جاؤں گا، تم میری لاش کو دفن مت کرنا، کیونکہ قبر کے اندر بھی مجھے عذاب دیا جائے گا۔ ایک کام کرنا، میری باڈی کو جلا دینا اور جلانے کے بعد راکھ کو، آدھی راکھ کو سمندر کے حوالے کر دینا اور ہواؤں میں اڑا دینا۔ میرے راکھ کو رکھنا مت اور ایک جگہ مت رکھنا، اس کو اڑا دینا اور سمندروں میں پھینک دینا۔ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اس سے پوچھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے بارے میں پوچھا کہ لما فعلت ھذا، تم یہ کام اپنے بیٹوں سے کیوں کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تجھ سے، تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا۔ اے اللہ، مجھے خوف تھا، مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ اے اللہ تو ایسا عذاب دے گا مجھے کہ کائنات کے اندر کسی شخص کو وہ عذاب نہیں دیا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں تھا۔ اے اللہ، مجھے پہلے سے پتا تھا کہ تو مجھے عذاب دے گا، میں بہت ہی گنہگار ہوں۔ اے اللہ، تیرے ڈر کی وجہ سے، صرف اور صرف تیرے عذاب کا ڈر مجھے تھا، اس لیے میں نے ایسا کام اپنے بچوں کو کرنے کو کہا تھا۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، فرشتے اس کو معاف کر دو، یہ صرف اور صرف میرے ڈر کی وجہ سے توبہ کیا ہے، ڈر کی وجہ سے عمل کیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں، ہم توبہ کر کے دیکھیں، اللہ ہمارے توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ کو اپنے رب کے سامنے رکھو، اور میں کہتا ہوں کہ چپکے سے زیادہ توبہ کرو، چپکے چپکے جب توبہ کرو، اس میں ریاکاری کا کوئی چانس نہیں رہے گا، کوئی چانس نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر جو گنہگار ہوتے ہیں، سچا گنہگار وہی ہوتا ہے، اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بھی وہی ہے جو گناہ کر لیتا ہے اور چپکے سے رات کے اندھیروں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی تہجد کی نماز سے مسجدوں میں آ کر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ، پوری کائنات کو میرے گناہ کے بارے میں نہیں پتا ہے، اللہ تجھ کو پتا ہے، اللہ میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ہی کہتا ہوں، اللہ توبہ کو تو قبول کر لے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے مجھ سے لے کر اور آپ تک سب کے سب گنہگار ہیں، کوئی بے گناہ نہیں ہے۔ ہم بشر ہیں، ہم سے گناہ ہوگا اور ہر دن گناہ ہوتا ہے، چاہے ہم ہو یا آپ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، گناہگاروں میں سب سے بہتر گنہگار وہی ہے جو رب کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اپنے رب سے توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں، دو اہم واقعے آپ کے سامنے پیش کروں۔ فضیل بن عیاض، یہ اپنے دور میں چوری کرنے میں سب سے فیمس تھے، سب سے فیمس، ڈاکو ڈالنے میں، ڈاکہ زنی کرنے میں سب سے فیمس ہے۔ وہ ایک رات گھر سے نکلتے ہیں، چوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور راستے میں قافلہ نکلتا ہے، اور وہ فضیل کے گاؤں سے ان کی جو سڑک ہوتی ہے، اسی سڑک پر کھڑے ہو کر وہ لوگ بات کرنے لگتے ہیں کہ وہ لوگوں اس راستے سے مت جاؤ، کیونکہ اس راستے میں گاؤں پڑتا ہے، اور اس گاؤں میں فضیل نام کا ایک چور ہے، بہت ہی زیادہ مشہور ہے، اور وہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے۔ او لوگوں، اس گاؤں سے مت جاؤ، کیونکہ فضیل نامی آدمی بہت چور ہے، ڈاکہ ڈالنے والا ہے، ہمارے قافلے کو لوٹ سکتا ہے۔ اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، الم یعن الذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ یہ آیت فضیل بن عیاض کی کانوں میں جاتی ہے۔ او لوگوں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آج قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ ڈاکو ڈالنے والے، وہ زنا کرنے والے اور چوری کرنے والے، وہ فضیل بن عیاض جو کہ چوری کرنے میں مشہور تھے، جب قرآن کی آیت ان کے کان میں پہنچتی ہے کہ وہ لوگوں، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا تم کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ قرآن کی آیت فضیل بن عیاض سے کانوں میں جاتی ہے۔
لوگوں سے کہتے او لوگوں جس آدمی کا بھی کچھ دیر پہلے تم ذکر کر رہے تھے اس راستے سے مت جانا، فضیل بن عیاض سے گھر پڑتا ہے اور اس میں وہ چوری کرنے میں بڑا مشہور ہے، وہ لوگوں میں ہی فضیل بن عیاض ہوں، اور ان لوگوں آج میں کھلے عام یہ اعلان کرتا ہوں کہ فضیل بن عیاض آج کے بعد چوری نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، میں اللہ سے ڈر گیا اور آج سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ یہ توبہ ہوتی تھی، اللہ نے توبہ قبول بھی کیا۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث۔ جوانی کے عالم میں ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، ایک لڑکی سے ان کو محبت ہوتی ہے اور محبت بھی اتنی گہری ہوتی ہے کہ ایک دن کا معاملہ ہے، ٹائم دیے ہوئے تھے ملنے کے لیے، اور وہ اس لڑکی کے گھر کے قریب آتے ہیں اور دیوار کے اس پار لڑکی ہے اور اس پار عبداللہ بن مبارک ہے، دونوں سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور محبت میں اتنی باتیں ہونے لگتی ہے۔ میری ماں اگر میری آواز کو سن رہی ہے تو وہ بھی سنے، عبداللہ بن مبارک یہ محدث بعد میں ہوتے ہیں، جوانی کے عالم میں ایک لڑکی سے محبت ہوتی ہے اور جب ملنے آتے ہیں تو ایک طرف لڑکی کھڑی ہے اور ایک طرف عبداللہ بن مبارک کھڑے ہیں اور دونوں سے بات چیت شروع ہوتی ہے اور بات اتنی ہونے لگتی ہے کہ پوری رات گزر جاتی ہے۔ جب مؤذن فجر کی اذان دینے لگتا ہے عبداللہ بن مبارک کو لگتا ہے کہ ابھی عشاء کی اذان ہو رہی ہے۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے عبداللہ بن مبارک تم نے ایک لڑکی سے بات کرنے کے لیے کھڑے کھڑے پوری رات گزار دی، اے کاش تم نے تہجد کی نماز پڑھ لیا ہوتا، کاش تم اس رات کو اللہ کے لیے وقف کیے ہوتے، کاش تم اللہ کے لیے اس رات گزارے ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ یہ جملہ عبداللہ بن مبارک کے کان میں پڑتا ہے، فوراً توبہ کر لیتے، اے اللہ آج کے بعد میں اس رات کو تیرے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور بعد میں سفیان ثوری کہتے ہیں کہ یہی عبداللہ بن مبارک حدیثوں کے محدث بن جاتے ہیں۔ توبہ تو کریں، ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کا استغفار کریں، اپنے گناہ کو رب کے سامنے رکھیں۔ اللہ گنہگاروں کو پسند کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں۔ اور یہی نہیں، توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں، وہ شرائط بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ توبہ کرتے، توبہ قبول نہیں ہوتا، کیوں؟ آئے ہاتھ پھیلائے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ توبہ کرتا ہوں، اب چوری نہیں کروں گا۔ یہاں سے اٹھ کے گئے اور باہر جا کے پھر وہی کام کر رہے ہیں، یہاں توبہ کیے اور باہر جا کر پھر چوری کر رہے ہیں، یہاں توبہ کیے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، باہر جا کر پھر وہی گناہ کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کا توبہ قبول ہوگا؟ نہیں۔ آپ کی توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے، سب سے پہلی شرط کہ آپ کی توبہ میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص ہے، آپ جب توبہ کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھائے تو اپنے مائنڈ میں بنا لے کہ یہ توبہ جو کر رہا ہوں اخلاص کے ساتھ، پوری نیت، سچی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ میں جو توبہ کر رہا ہوں یہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ بغیر اخلاص کے آپ کی کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بیان سن رہے ہیں، اگر آپ کا نیت صحیح نہیں ہے آپ کا بیان سننا بھی بیکار ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت، اگر آپ کی نیت صحیح ہے، درست ہے، تو آپ کے سارے اعمال درست ہوں گے، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ تو توبہ کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ اپنی نیت کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد توبہ کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ کے لیے آپ نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں آپ شرمندہ رہے، یہ نہیں چوری بھی کرے اور سینہ چوری بھی کرے، نہیں، آپ جس گناہ کو لے کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آپ کو شرمندہ ہونا ہے، آپ کو بالکل مجرم کی طرح اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دنیا کے اندر جب پولیس کے سامنے ہم جاتے ہیں اور کسی کینڈ میں پھنستے ہیں، کسی مصیبت میں، تو بالکل معصوم کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، ویسے ہی یہاں اپنے رب کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانا ہے اور بالکل مجرم کی طرح، کیونکہ آپ مجرم ہیں، آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ اس کے بعد ترک معاصی، آپ کو گناہ بھی چھوڑنا ہے، آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ آج کے بعد میں بےمانی نہیں کروں گا، اللہ آج کے بعد میں حرام کمائی نہیں
कमाऊंगा और ना खिलाऊंगा अपने बच्चों को, ना खाऊंगा। आप ये तौबा अपने रब से कर रहे हैं तो आप इस चीज को हमेशा के लिए छोड़ दें, हमेशा के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह हमारे तौबा को कबूल कर ले। और इसके साथ साथ एक और शर्त है कि तौबा करते हुए मुस्तकबिल में भी उस गुनाह के बारे में आपको सोचना नहीं, करीब नहीं जाना है। आप पूरी जिंदगी उस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। मसलन एक आदमी ने ज़िना के बारे में अल्लाह से तौबा किया, क्या अल्लाह हमने ज़िना कर लिया है, लेकिन आज के बाद मैं तौबा करता हूं कि अब ज़िना नहीं करूंगा। और अगर उस बंदे ने अपने इखलास के साथ, सच्ची नीयत के साथ तौबा किया है और मरते दम तक उसने ज़िना नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने ज़िना कर लिया, तौबा किया, फिर 6 ही महीने के बाद फिर आपने ज़िना कर लिया, तो फिर वो तौबा नहीं है, ये मजाक आपने बना लिया है। तौबा को मजाक मत बनाया जाए। आपसे गुनाह हो, आप अल्लाह से तौबा करें और उस गुनाह को दोबारा अपनी जिंदगी में मत कीजिए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के तौबा को कबूल फरमाएगा। और याद रखो, तौबा को आपको तौबा के वक्त करना है, यानी जब अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है या आपके पास आपकी सांसें चल रही है, मौत से पहले पहले तौबा करना है। यह नहीं कि आप बिस्तर पर लेट गए हैं और मौत का फरिश्ता आपके जिस्म पर आ गया है और पैर से लेकर सर तक दौड़ रहा है और चंद मिनटों में आपकी रूह को निकालने वाला है। ऐसी हालत में अगर आप तौबा कर रहे हैं तो तौबा कबूल नहीं होगा। इसकी मिसाल आपको फिरौन को ले लो। फिरौन, आपको पता होगा कि फिरौन भी ईमान लाया था, यह भी मुसलमान हो गया था, लेकिन कब जब डूबने लगा और उसको पता चल गया कि अब तो जान चली जाएगी, अब तो मैं मर जाऊंगा, तो उसने भी तौबा किया कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। लेकिन अल्लाह ने ऐलान किया कि आए फिरौन, अब तुम्हारे तौबा की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, इन्नल्लाह ला यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर, बंदे की तौबा को अल्लाह उसी वक्त कबूल करता है जब तक कि वो मौत से बचा हुआ है, मौत का फरिश्ता उसके पास जब तक नहीं आया हुआ है। जब तक आप तौबा कर रहे हैं तो अल्लाह आपके तौबा को कबूल फरमाएगा, वरना याद रखिए, मौत का फरिश्ता अगर जिस्म पे हल गया और वहां आप तौबा कर रहे हैं तो फिर ऐसे तौबा का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये शब कद्र की रात है, बात लंबी हो रही है, बस इतना ही कहूंगा कि ये जो शब कद्र की रात है, ताक रातें, 5 रातें आपको मिलेगी। इन 5 रातों में आप इतना तौबा कर ले, इतना तौबा कर ले, इतनी नमाजें पढ़ ले और इतनी नेकियां कर ले कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ मैं अब जन्नती हो गया हूं। इतना यकीन हो जाना चाहिए, हाँ अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, इतना तौबा तो करना चाहिए। और ऐसी नेकी के बाद, रमजान के बाद भी आपको वो अमल करना, ये नहीं कि अब तो आलिम साहब से हमने सुन लिया कि हाफिज आसिफ सलफी साहब ने बता दिया कि तौबा कर लो और जन्नती अपने आप को शुमार कर लो, और रमजान के बाद फिर वही गुनाह स्टार्ट कर दो, फिर रमजान का महीना आएगा फिर हम तौबा कर लेंगे। उस तरह तौबा नहीं, तौबा आप इस बार कीजिए, फिर लाइफ में वो गुनाह मत कीजिए। ऐसी तौबा अगर आप कर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप इसके बाद, दर्स के बाद आप फौरन वजू बनाइए, जिनकी वजू है तो वो आके नमाज पढ़े और अपने हाथों को उठाए और अपने रब से तौबा करे। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह वज़ीर हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तुझसे दुआ करते हैं, इस मस्जिद में जितने लोग अभी इस वक्त बैठे हुए दर्स को सुने हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को तो माफ कर दे। अल्लाह इस उम्मत में जो लोग गुनाह करके गए हैं और अहले ईमान हैं, वो ईमान वाले थे, अल्लाह उनकी खताओं को बख्श दे। अल्लाह ये शब कद्र की रात है, तो अपने बंदों से वादा कर रहा है वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, कि रमजान के हर रात जहन्नम से बहुत सारे लोगों को आजाद करते हैं। अल्लाह अगर हमारे आबा व अजदाद में से गुनाहों की वजह से कोई जहन्नम में गया हो, अल्लाह तो इस रात को उनके लिए निजात का जरिया बना दे और उनको जहन्नम से निजात दे दे और जन्नत के दाखिल कर दे। अल्लाह हम गुनहगार हैं, खतेकार हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह उम्मत मुसलमान को गुनाहों से बख्श दे। अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।